مجھے گناہ کی لت تھی، اسے چھوڑنے کے لیے میں نے اپنے اوپر سزا میں روزے مقرر کر لیے، مگر پھر بھی وہ گناہ چلتا رہا اور مجھ پر کئی سال کے روزے لازم ہو گئے۔ چنانچہ پھر میں نے وہ سزا ہٹا دی اور اس کے بعد بھی گناہ ہوئے۔ کیا سزا ہٹانے کے بعد روزے مجھ پر لازم ہو گئے یا نہیں؟ میں آپ کا نام نہیں لے رہا، لکھنؤ سے کسی نے پوچھا ہے، نام اس لیے نہیں لے رہا کہ لوگ ہو سکتا ہے آپ کو لوگ جانتے ہوں تو خام خواہ میں آپ کا راز فاش ہوگا، یا ہو سکتا ہے انہوں نے فرضی نام لکھا ہو۔ بہرحال دیکھیں، اگر گناہ کی لت تھی، اسے چھوڑنے کے لیے آپ نے اپنے پر روزے مقرر کیے تو وہ کیسے مقرر کیے؟ اگر دل میں نیت کی ہے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اگر زبان سے یہ کہے تو اگر یہ الفاظ کہے تھے کہ اگر میں نے فلاں گناہ کیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، تو پھر اس صورت میں جب آپ گناہ کریں گے تو چاہیں تو آپ اتنے روزے رکھ لیں اور چاہیں تو آپ قسم کا کفارہ ادا کر لیں۔ 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا، اس کی طاقت نہ ہو تو وہ 3 روزے۔ تو یعنی یہ منت بھی ہے اور قسم بھی ہے، تو دونوں کا اختیار ہے آپ کو، چاہے تو منت پوری کر لیں، چاہے تو قسم کا کفارہ دے دیں۔ اور آپ نے یوں کہا تھا کہ میں نے اگر یہ گناہ کیا تو مجھ پر اتنے روزے، تو پھر جب گناہ کر کے آپ نے وہ روزے رکھ لیے تو دوبارہ گناہ کرنے سے مزید روزے لازم نہیں ہوں گے، نہ قسم کا کفارہ لازم ہوگا۔ ہاں اگر آپ نے یہ کہا تھا کہ میں نے جب بھی یہ گناہ کیا تو مجھ پر اتنے روزے لازم ہیں، تو پھر جب بھی آپ وہ گناہ کریں گے تو آپ پر اتنے روزے بھی لازم ہوں گے، یا روزے نہیں کر رکھنا چاہتے تو قسم کا کفارہ آپ ادا کر لیں گے، تو پھر وہ جب بھی گناہ کریں گے قسم کا کفارہ آپ پر لازم ہو جائے گا۔ تو اب آپ نے کیا کیا کہ اس طرح سے قسمیں آپ نے اٹھائیں کہ میں نے اگر گناہ کیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، یعنی اتنے روزے رکھوں گا، تو میں نے بتایا کہ وہ قسم یعنی اس میں قسم کا کفارہ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو قسموں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جب بہت زیادہ قسمیں انسان کی جمع ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ قسمیں کھا کے اس نے توڑی ہوں، تو اس میں جو جمہور کا قول ہے اور راجح قول ہے اور جس پہ فتویٰ بھی ہے وہ یہی قول ہے کہ ساری قسموں کا کفارہ اس کو دینا پڑے گا۔ لیکن ایک قول یہ بھی ہے جس پر بعض علماء نے فتویٰ بھی دیا ہے کہ مجبوری میں یہ بھی جائز ہے کہ ایک کفارہ ادا کر لے تو ساری قسموں کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ یہ قول اگرچہ ضعیف ہے لیکن بوقت ضرورت اس قول کا سہارا لیا جا سکتا ہے، اور اس پہ بعض ہمارے یعنی فقہاء نے فتویٰ بھی دیا ہے۔ تو احتیاط یہی ہے کہ جتنے آپ نے قسمیں توڑی ہیں سب کے کفارے ادا کریں یا سارے روزے رکھیں۔ 1 سال کے روزے تو نہیں ہوتے، یعنی وہ تو ضروری نہیں ہے۔ میں نے بتایا کہ اگر سال کے روزے تھے تو روزے کے بجائے آپ جتنی دفعہ گناہ کیے نا تو اتنے قسموں کے کفارے بھی دے سکتے ہیں، تو وہ بھی اگر اتنے بن رہے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو دفع حرج کے لیے اس کی بھی گنجائش ہے کہ آپ تمام قسموں کی طرف سے ایک کفارہ ادا کر لیں۔ یہ قول اگرچہ ضعیف ہے لیکن بہرحال اس کی بھی گنجائش ہے اگر کسی کے ذمہ بہت زیادہ قسمیں جمع ہو گئی ہوں۔ لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ گناہ چھوڑ دیں تاکہ یہ نوبت نہ آئے، اور ویسے بھی گناہ کا دنیا اور آخرت میں اللہ کی طرف سے سزا ملتی ہے، اس سے بہرحال اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور خود سے ایسی قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے۔ بہت کچھ انسان پر ایک گناہ کے بجائے 6 گناہ اور اس کے ذمہ لازم ہو جاتے ہیں قسم جب کفارہ ادا نہیں کرتا وہ، تو کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہیے اور ان سے ہدایات لینی چاہیے کہ میں یہ گناہ کرتا ہوں، یہ کیسے چھوڑوں میں۔ اور اگر کوئی سزا اپنے آپ کو دینی ہے تو قسم کھا کے لازم نہ کریں اپنے اوپر، ویسے ہی دل میں نیت کر لیں یا کہیں ویسے ہی اپنے طور پہ لکھ لیں، منت کی نیت سے یا قسم کی نیت سے نہیں، ویسے ہی لکھ لیں کہ بھائی میں نے اگر یہ گناہ کیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا اتنے روزے رکھوں گا، نیت منت کی نہ ہو اس میں نیت، کیونکہ وہ تو پھر لازم ہو جائے گا۔ تو وہ اپنے آپ کو گناہ کر کے ویسے ہی سزا دے دیں بغیر لازم کیے، تو اس سے بھی نفس کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ گناہ سے آہستہ آہستہ بچنا شروع ہو جاتا ہے۔ والد نے صرف بیٹوں کے نام زمین خریدی تو تقسیم کا کیا طریقہ ہوگا؟ عبد الواحد صاحب ڈھاکہ سے پوچھتے ہیں، بنگلہ دیش۔ ہم لوگ 5 بھائی اور 7 بہنیں ہیں۔ میرے ابو نے 1988 میں ایک زمین خریدنے کا ارادہ کیا جس کی قیمت تقریباً 1 لاکھ روپے تھی، لیکن میرے ابو کے پاس پورے 1 لاکھ روپے نہیں تھے، چنانچہ 2 بڑے بھائیوں نے باقی پیسے دیے، تقریباً 30-35 ہزار روپے زمین خریدتے وقت۔ ابو کا یہی ارادہ تھا کہ وہ زمین اپنے لیے نہیں خریدیں گے بلکہ 5 بھائیوں کے نام کر دیں گے، چنانچہ زمین ہم بھائیوں کے نام ہی سے رجسٹرڈ ہوئی۔ کیا میرے ابو کا یہ عمل شرعاً درست تھا؟ نیز ابھی اگر یہ زمین بیچیں تو اس کی تقسیم کس طرح سے ہوگی؟ دیکھو، جب ابو نے زمین خود خریدی ہے اور پیسے نہیں تھے تو بھائیوں سے پیسے لیے، تو شرعاً اس کی حیثیت یہ سمجھی جائے گی کہ ابو خرید اپنے لیے رہے ہیں لیکن بھائیوں سے تعاون مانگ رہے ہیں کہ تم فی الحال پیسے دے دو۔ اس تعاون کی شرعی حیثیت
یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اپنے بیٹوں سے گفٹ مانگ رہے ہیں، یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قرضہ مانگ رہے ہیں. اور یہ جو کہنا ہے کہ وہ بیٹوں کے لیے خرید رہے تھے، تو بیٹوں کے لیے خریدنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خرید اپنے لیے رہے ہیں لیکن اس نیت سے کہ خود خریدنے کے بعد بیٹوں کو گفٹ کر دوں گا. تو ایسی صورت میں یہ زمین پہلے ابا کی ملکیت میں داخل ہوئی، پھر اگر انہیں بیٹوں کو گفٹ کر دی تو پھر یہ بیٹوں کی ہو گئی. تو بیٹوں کے نام کاغذات میں بھی کر دی، اور صرف کاغذات میں نہیں بلکہ ہینڈ اوور بھی کر دی، یعنی تخلیہ کر دیا، خود ہٹ گئے کہ بھئی اب یہ زمین تمہاری ہے، اور سب کو بتا دیا یہ یہاں سے یہاں تک ہے. تو پھر وہ قبضہ بھی ہو گیا اور یہ بیٹے اس زمین کے مالک بن چکے تھے. رہا یہ مسئلہ کہ زمین بیچے تو تقسیم کس طرح ہوگی؟ بھائی اسی طرح ہوگی کہ جن 5 بیٹوں کو ہینڈ اوور کر دی انہوں نے خرید کے، ان کے قبضے میں دے دی، تو وہ مالک ہیں اس کے، وہ 5 برابر کے مالک ہیں. لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ابا کے لیے ایسا کرنا ٹھیک تھا یا نہیں تھا. تو ابا کے لیے بھائی اگر باقی بھی ابا کی اولاد تھی تو پھر باقی اولادوں کو بالکل محروم کر دینا اور ایک ہی کو کچھ کو دینا کچھ کو نہ دینا، یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے، ناپسندیدہ کام ہے یہ شریعت میں. اولاد میں برابری ضروری ہے. ہاں کوئی وجہ ہو کسی کو زیادہ دینے کی، کوئی معقول وجہ ہو تو ایک الگ بات ہے، بلا وجہ کسی کو دینا کسی کو نہ دینا تو شریعت میں یہ پسندیدہ کام نہیں ہے. باقی میں نے بتایا کہ اس قسم کے جو مسائل ہوتے ہیں نا، جو وراثت کے یا طلاق وغیرہ کے، اس میں ریٹرن میں پوچھنا چاہیے. ریٹرن سے مراد باقاعدہ دارالفتہ بھیجنے تو زیادہ اچھا ہے. تو ایسے مسائل یا تو میرے پاس ڈاک کے ذریعے بھیج دیں یا ڈائریکٹ جامعۃ الرشید بھیج دیں. تو میں نے ابھی جامعۃ الرشید کا پتہ بتا دیا، دارالفتہ جامعۃ الرشید کراچی. اور یہاں بھیجنا چاہیں تو الفلاحیہ مسجد، مفتی طارق مسعود لکھ کے جامع مسجد الفلاحیہ پہ TCS کر دیں. جامع مسجد الفلاحیہ سیکٹر 10 نارتھ کراچی، بلاک ST 10، یہ پورا ایڈریس ہے ہمارا. یہاں آپ اس ایڈریس پہ ہمارا بیان بھی ہوتا ہے، تو یہاں ڈاک کے ذریعے آپ بھیج دیں، لیکن اس میں اپنا ایڈریس واپسی کا اور فون نمبر لازمی ڈالیے. تو ایسے مسائل میں بڑی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، کیونکہ ان میں جب مستفتی سے سوال پوچھا جاتا ہے نا، تحقیق کی جاتی ہے، تو بہت ساری صورتیں نکل کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے ایسے مسائل کو آپ انفرادی طور پر ریٹن میں پوچھیں تو زیادہ بہتر ہے، اس میں غلطی کا امکان کم ہوتا ہے. مجبوری میں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنے کا حکم. ایک شخص 3 بچوں کا باپ ہے، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، میں بھی راضی ہوں، میں 22 سال کی ہو گئی ہوں، لیکن میرے والد اور بھائی کو میری شادی کی کوئی فکر نہیں ہے. کہتے ہیں کہ 3 سال بعد کریں گے، پھر 2 مہینے بعد کہتے ہیں کہ 3 سال بعد کریں گے، جبکہ میری بھابھی 18 سال کی ہوئی ہے، یعنی بھابھی کی شادی 18 میں ہو گئی تھی. تو میرے بھائی شادی کر رہے ہیں، برائے مہربانی. ہاں یعنی میری بھابھی جو ہے نا جس سے ان کے بھائی شادی کر رہے ہیں وہ بھی صرف 18 سال کی اور کر رہے ہیں. برائے مہربانی مجھے کوئی حل بتائیں، کیا میں گھر والوں کی اجازت بغیر اس شخص سے ویڈیو کال پر نکاح کر سکتی ہوں؟ دیکھیں یہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنے کا حکم. اچھا 3 بچوں کا باپ ہے، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے. دیکھیں شریعت نے باپ اور بھائی کو جو لڑکی کا ولی بنایا ہے وہ شادی کرنے کے لیے بنایا ہے، شادی نہ کرنے کے لیے، ڈیلے کرنے کے لیے نہیں بنایا. تو اگر آپ کے ابا آپ کے لیے کوئی اچھا رشتہ لے کر آتے ہیں، آپ کے بھائی آپ کے لیے کوئی اچھا رشتہ لے کر آتے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، تو شریعت پھر آپ کو حکم دیتی ہے کہ آپ ان کی مرضی کے بغیر کہیں اور شادی نہ کریں. یہ برا عمل ہے، کیونکہ حدیث میں اب اس کی ترغیب ہے. تو اور بہت شدید الفاظ ہیں حدیث میں، جو لڑکی بلا ضرورت اپنے ابا کی اجازت کے بغیر کہیں شادی کرتی ہے. تو لیکن جو کنڈیشن آپ نے بیان کی ہے اگر وہ واقعی درست ہے کہ وہ دلچسپی لے نہیں رہے، کہہ رہے ہیں 3 سال بعد کریں گے، تو یہ پھر لڑکی کو 100% اجازت ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے. لیکن جب آپ اپنی مرضی سے بھی شادی کریں تو پھر اس میں اپنا فائدہ دیکھیں. ایک شخص جو 3 بچوں کا باپ ہے وہ اس میں بہرحال اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ وہ آپ بالکل کنواری ہیں، وہ شادی کر کے کہیں آپ کو وہ محبت نہ دے پائے جو اس کو دینی چاہیے. یہ اس بات کے خطرے موجود ہوتے ہیں، کیونکہ 3 بچوں کا مطلب ہے کہ اس کی پہلی وائف موجود ہے. تو میں دوسری شادی کی تو بڑی ترغیبات دیتا ہوں، لیکن مردوں کو ترغیب دیتا ہوں، اور عورت کو تو کہتا ہوں کسی کی دوسری بیوی بننے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں کہ یہ نبھا بھی پائے گا نہیں پائے گا، آپ کو محبت، آپ کو ٹائم، یہ سب چیزیں دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا. ایسا تو نہیں بیوقوف بنا رہا ہو. اس کے لیے تو ایک نعمت ہے 3 بچوں کے باپ کے لیے کہ 22 سال کی لڑکی مل رہی ہے، وہ تو پیچھے پڑا رہے گا. ابھی جو جتنی لارے رپے دے سکتا ہے ایسا آدمی، چکنی چپڑی باتیں بھی مرد کرتے ہیں، لڑکیاں بیوقوف بن جاتی ہیں. تو بہت سوچ سمجھ کے، بہت غور و فکر کر کے، اگر واقعی وہ ریلائبل آدمی ہے اور آپ سمجھتی ہیں کہ وہ آپ کو محبت دے گا اور آپ کے پورے حقوق ادا کرے گا، تو پھر شادی کرنا جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ آپ خود سے یہ فیصلہ نہ کریں
بلکہ اپنے خاندان کے، اگر آپ کے باپ اور بھائی دلچسپی نہیں لے رہے تو خاندان میں اور بھی تو مرد ہوں گے، کسی کو تو درمیان میں ڈالیں، وہ اس کو ٹیسٹ تو کرے گا یہ بندہ ریلائبل ہے بھی یا نہیں ہے، اور سمجھدار ہے یا نہیں ہے، یا یہ واقعی نبھا کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک کنواری بچی سے کوئی بڑی عمر کا آدمی شادی کر لیتا ہے اور اپنے سارے بچے لا کے اس کی گود میں ڈال دیے کہ اب ان کو پالو، تو وہ نہیں پال پاتی ہے کیونکہ اپنے بچے نہیں ہوتے، وہ کنفیوز ہو جاتی ہے، تو پھر وہ لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا، کوئی خاندان کے مرد کو، آپ جائز ہونا ناجائز ہونا الگ بات ہے، ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا، تو آپ ذرا اچھی طرح تحقیق کریں، اور خاندان کے مردوں کے ذریعے اگر پورا اطمینان ہوتا ہے، ابا کو بتا دیں بھائی ابا کر دو شادی، کہیں اچھی جگہ نہیں کرتے تو پھر میں یہاں کر رہی ہوں، پھر آپ کے لیے جائز ہے، پھر انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر نکاح چاہے ویڈیو کال پہ ہو یا عدالت میں ہو، سب سے بہتر راستہ عدالت کا ہوتا ہے، ویڈیو کال پہ بھی ہو سکتا ہے نکاح، لیکن اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے، لیکن میں نے بتایا آپ کو، پہلے اس پروسیس سے آپ گزریں، جلد بازی نہ کریں اس مسئلے میں۔